یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث مبارکہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو تھا وہ جب اپنے باپ کے صلب میں تھا تو اس وقت وہ مردہ تھا، تو اس سے پہلے بھی ہم زندہ تھے، اور روحیں ایک دوسرے کو جیسے عرش پر جانتی تھی ویسے ہی یہاں فرش پر بھی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ بھی ہوتا ہے۔ تو کیا خوب فرمایا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہ کن فیکون تے رجے کل دیکھا ہے۔ محبتیں تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بڑی دور سے چلی آ رہی ہے۔ کن فیکون یہ دنیا کا بننا، یہ تو بھی کل کی بات ہے۔ تو مشکات شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ آج تجھے میں تمہاری اولاد دکھاتا ہوں، میں تمہاری اولاد دکھاتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب آپ کی اولاد دکھائی گئی، وہ مطلب روحیں تھی نا، جسم تو نہیں تھا اس وقت، روحیں دکھائی گئی اور نور چمک رہے تھے سارے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ نے زیارت کی نا اپنی اولاد کی، تو ایک نور جو تھا نا کوئی زیادہ چمک رہا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خالق کائنات سے پوچھنا چاہا کہ اے باری تعالیٰ، یہ جو نور چمک رہا ہے، یہ جو میرا بچہ ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اس کی عمر کتنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تیرا بچہ ہے نا، یہ ہے داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام۔ پھر عمر کا پوچھا گیا عمر کتنا ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور عمر صرف 60 سال۔ تو پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آگے سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، میری عمر سے 40 سال میرے اس بیٹے کو دے دیے جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی عمر میں سے 40 سال نکال کے نا اس کے بیٹے داؤد کو دے دو۔ اور یہ حدیث کے لفظ ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لکھ دو اور اوپر مہر لگا دو، ٹھپا لگا دو کہ یہ 40 سال حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دے دیے۔ پھر جب حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، اس کا جو میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر جب حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے آئے نا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ جی چلیں بابا جی، آپ کا وقت ختم ہو چکا، تو حضرت آدم علیہ السلام آپ آگے سے کہنے لگے میرے تو ابھی 40 سال رہتے ہیں، ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں۔ تو پھر فرشتے آگے سے کہنے لگے کہ جناب آپ نے وہ 40 سال جو تھے اپنے بیٹے کو دے دیے تھے، تو آپ کے پورے ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک آپ کو نکتہ دینے لگا ہوں یار، باپ جو ہے نا، باپ کہتے ہیں نا کہ جناب آپ بھی سنتے ہیں، دیہات کے لوگ نا بھائی، میں بھی سنتا ہوں کافی جگہ جناب جو ماں کہتے ہیں ماں واری جاوے، اتنا ماں واری جاندی ہے جی۔ میں یہ کہتا ہوں اس حدیث کے ماتحت کہ باپ اگر اس چیز پہ قدرت رکھتا ہوتا نا بھائی، تو وہ اپنے بچے کو اپنی عمر بھی کاٹ کے دے دیتا۔ کہاں سے لائیں گے آپ یار وہ زاویہ، کہاں سے لائیں گے ایسی ہستی کہ جو سارا دن کماتی ہے اور شام کو آ کے گھر اپنے بچوں کو علل اعلان کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا یہ سب کچھ تیرا ہی تو ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور باپ کا اس دن آدھا وزن کم ہو جاتا ہے جب اس کا بچہ اس کے برابر، کندھے کے برابر آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یار ہم، یہ کیسی عجیب سی تماش بینی ہمارے یار کلچر میں چل چکی ہے کہ ہر جگہ پر یار ماں کا نام ہے، باپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا یار۔ ماں بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، میں ماں کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن یار باپ کا جو مقام ہے، باپ کی جو ہستی ہے، اس کو بھی تو جناب کم از کم سامنے رکھیں نا، اس پر بھی عمل کریں۔ ہمیں نہیں پتا یار کہ جب دھوپ ہوتی تھی جون کے تپتے دن میں ہمارا باپ دہاڑیاں کرتا تھا، کس کے لیے کرتا تھا؟ ہمارے لیے کرتا تھا نا۔ یہ ایک واحد ایسی ہستی ہے جو اپنے بچوں کے لیے کما رہی ہے، اپنا خیال نہیں ہے، خود کھایا نہیں کھایا کچھ بھی نہیں پتا۔ تمہیں یہ پتا ہے
کہ جب ایک بچہ پاس ہو کے اگلی کلاس کے لیے جانے لگتا ہے تو اس کے اگلے جو سٹیپ ہوتا ہے، اس کا جو اگلی کلاس ہوتی ہے، اس کے لیے اسکول کی فیس جمع کروانا اور کورس لینا، وہ ساری بھائی وہ تیرے باپ نے جو کیا تھا تیرے لیے، وہ اوور ٹائم لگایا تھا، 8 سے 5 بجے تک ڈیوٹی کی تھی، ہمارے لیے کی تھی نا. پھر جب ہمارے خرچے بڑھنے لگے تو ہمارے باپ نے اوور ٹائم ہمارے لیے لگایا تھا. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب ماں باپ کو سنبھالنے کی باری آئے تو ہم ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں. یہ ابن کثیر میں ایک روایت میں تھی، یہ پہلی قوموں کی حالت ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ قریب المرگ تھا، مطلب اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے نا وہ 4 پائی پہ تھا. تو کیا ہوا، ایک دن اس کے 4 بچے تھے، تو چھوٹا جو بیٹا تھا نا اس کا، اس نے بڑے 3 بھائیوں کو بلوایا اور ان کو کہنے لگا کہ ابا جان کی حالت بڑی نازک ہے، وہ زندگی اور موت سے لڑ رہے گا. تو میں نے اس لیے بلایا کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ یار یہ فیصلہ ابھی ہو جائے. اور وہ فیصلہ کیا تھا، وہ چھوٹا بچہ تو زیادہ 2 نمبر پر وہ کہہ رہا تھا کہ یار باپ کی مال و دولت ایک سائڈ پہ رکھیں اور ابا جان کو ایک سائڈ پہ رکھیں. مطلب آپ 3 علیحدہ ہو جائیں اور میں ایک علیحدہ ہو جاتا ہوں. آپ میں سے جو بھی باپ کی خدمت کرے گا اس کو مال و دولت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو مال و دولت لے جائے گا اس کو باپ نہیں ملے گا. تو جو بڑے 3 تھے وہ دولت کی ہوس میں آ کے، لالچ میں آ کے انہوں نے نظریں ملائی اور دولت کے ہوس میں وہ اندھے ہو گئے. اور انہوں نے جناب چھوٹے کو کہہ دیا کہ باپ کو تو رکھ، ہم جا رہے ہیں. وہ دولت لے اڑے. اب یہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا، کرتے کرتے جناب اس کا باپ اس دنیا فانی سے چلا گیا اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، وہ بہت غریب تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک دن اس کو خواب آیا، تو خواب میں ایک ولی نے اس کو زیارت کروائی اور ان کو بتایا کہ بچے فلاں درخت کے نیچے نا 10 درہم پڑے ہوئے ہیں، وہ جا کے اٹھا لو. تو وہ بچہ جو تھا وہ آگے سے پوچھنے لگا کہ کیا ان 10 درہموں میں برکت ہے؟ برکت اور کثرت، اس میں بڑا فرق ہے. تو وہ جو بزرگ تھا وہ کہنے لگا جی 10 درہم تو وہاں پر پڑے ہوئے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے. تو وہ بچہ لینے نہیں گیا. اگلی رات پھر زیارت کی، پھر اس نے کہا جی وہاں پر 3 درہم پڑے ہوئے ہیں. پوچھا اس میں برکت ہے؟ پوچھا برکت نہیں ہے. وہ بچہ نہیں گیا. پھر تیسری رات دوبارہ زیارت ہوئی، پھر پوچھا کہ اب وہاں پر 1 درہم پڑا ہوا ہے. پھر بچہ پوچھنے لگا کہ کیا اس میں برکت ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں اس میں برکت ہے. تو وہ بچہ صبح اٹھا، اس درخت کے نیچے سے وہ 1 درہم لے کر آیا. وہ جب درہم لے کر واپس آ رہا تھا تو بازار میں مچھلی فروش آوازیں لگا رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں. تو اس بندے نے 1 درہم کے بدلے 2 مچھلیاں خرید لی، گھر لے کر آیا اور جب ان کو چاک کیا نا تو ایک مچھلی کے پیٹ سے 2 قیمتی ہیرے نکلے اس مچھلی کے پیٹ سے. تو وہ ایک ہیرا جواہری کے پاس لے کر گیا کہ جی یہ میں نے بیچنا ہے. وہ جو جواہری تھا وہ کہنے لگا کہ جی یہ قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت اس پورے بازار میں کوئی نہیں دے سکتا. اگر وہ ہیرا ہمارے دور میں آتا یا ہم میں سے کوئی بندہ اس کو لے کر جاتا تو ہم تو دام مار دیتے، ہم تو کہتے بس جا آنے تو، ہم نہیں سوچتے اس بات کو. لیکن وہ بھلا زمانہ تھا. تو بات چلتے چلتے بادشاہ وقت تک پہنچی. تو بادشاہ وقت نے اس بندے کو بلوایا اور اس ہیرے کی جو قیمت لگی نا وہاں پر دربار میں، وہ 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں، اس کی قیمت لگی کہ 30 خچر کے اوپر جتنا سونا لاد دیا جائے وہ اس ایک ہیرے کی قیمت لگی. 30 خچروں پر سونا لاد دیا جائے. تو وہ سونا لے کر اپنے گھر کو چل دیا. پھر اس کے بعد بادشاہ نے دوبارہ پیغام بھجوایا کہ کیا اس کے جیسا اور بھی کوئی ہیرا ہے تیرے پاس؟ تو وہ کہنے لگا ہاں جی ایک اور بھی ہے. تو بادشاہ وقت نے کہا کہ وہ بیچے گا؟ کہنے لگا ہاں بیچوں گا لیکن اب قیمت ڈبل ہے. پہلے 30 خچر تھے اب 60 ہو گئے ہیں. تو بادشاہ سلامت نے اس کو 60 خچر لاد کر دیے. اور یہ تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ وقت کے بعد
اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ امیر ترین کون تھا؟ باپ کی خدمت کرنے والا. کون؟ باپ کی خدمت کرنے والا. اور جب ہماری باری آتی ہے یار ہم اندھے ہو جاتے ہیں کہ ایک باپ 10 بچوں کو پال جاتا ہے لیکن 10 بچوں سے ایک باپ نہیں پلتا. جب باپ کو پالنے کی باری آئے تو کہتے ہیں یار 4 مہینے تو نکلوا دے، 4 مہینے تو نکلوا دے، میرے بچے زیادہ ہیں، میری بیوی کے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں اس کو نہیں رکھ سکتا، 4 مہینے تو رکھ لے، 4 میں رکھ لوں گا. یار ہمیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہمارے لیے کہ ایک وہ باپ تھا جس کو اپنے کپڑوں کا خیال نہیں تھا، جوتے کا خیال نہیں تھا. اور یہ واقعتاً حقیقت ہے. ہر بندہ اپنے بچے کے لیے جناب در بدر پھر رہا ہے. اب میں بیٹھا ہوں، میں بھی اپنے بچوں کے لیے پھر رہا ہوں، ہر بندہ پھر رہا ہے. لیکن جب بچوں کی باری آئے تو پھر وہ بھاگتے گئے، دور ہٹتے گئے. یار باپ کی خدمت کرنا، یار ہم ایسے سمجھتے ہیں بس جہاں بھی دیکھو جناب ماں کی شان بیان ہو رہی ہے، باپ کے ساتھ جناب ہر جگہ پر لائیو انسلٹ جسے بولتے ہیں نا وہ ہو رہی ہے. یہ ہمارے استاد محترم یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ہر جگہ پر آپ جہاں بھی چلے جائیں جناب تماشے لگے ہوئے، ہر روڈ پہ جناب جس روڈ پہ چلے جائیں آپ تماشا لگا ہوا ہے. یہ میری ماں کی دعا ہے. یار مانتے ہیں ماں نے دعا کیا تو کیا یار ہمارا باپ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بچہ گاڑی پہ بیٹھے؟ کہ ہمارا باپ نہیں چاہتا تھا میرے بچے کی عزت ہو، لوگ اس کو دیکھیں تو رک کے سلام کریں؟ لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم گاڑی کے پیچھے جی لکھوا کے آتے ہیں ہمارا باپ پھر بھی اس میں دل پر پتھر رکھ کے اس میں بیٹھا ہوتا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا. یہ دنیا مکافات عمل ہے. جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ کریں گے. ہماری زندگی ہمارے لیے ایک کوڑا کاغذ ہے، اس پر ہم جو لکھیں گے ہمارے بچے کل وہی ہمیں پڑھ کے سنائیں گے. یار ماں باپ کی قدر کر لو، یار قدر کر لو ماں باپ کی. یقین مانو یار دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، بچے بھی آ جاتے ہیں، شہرت بھی آ جاتی ہے، بیوی بھی اور مل جاتی ہے، لیکن مجھے بتائیں بھائی دنیا کی کسی دکان سے آپ کو ماں باپ مل سکتے؟ نہیں ملتے. اب میں نے ایک کپڑا پہنا ہوا ہے، میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ خراب ہو تو میں اور لے سکتا ہوں، بنوا سکتا ہوں، لیکن بھائی جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائے نا پھر وہ واپس نہیں آتے. جیتے جی ان کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد جناب دنیا کو دکھانے کے لیے آدھی منڈی خرید کر لے آ کے جناب وہاں پر کوئی چلیسے پر رکھ دی. جیتے جی ہمارے ماں باپ ایک ایک پھل کو ترس رہے اور مرنے کے بعد جناب اتنا کچھ ہو رہا ہے. دنیا میں جب وہ زندہ تھے پوچھتا ہی کوئی